سوال ہے کہ اگر بدعت حسنہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے؟ یہ سوال بارہا پوچھا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو ایک جماعت میں جمع کیا تراویح کے لیے یا قیام رمضان کے لیے، تو جب انہوں نے دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا نعمت البدعۃ ہذہ یا نعم البدعۃ ہذہ، یہ کیسی اچھی بدعت ہے۔ علماء نے یہاں پر سمجھایا ہے ان لوگوں کو جن کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو جملہ ہے وہ شرعی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ واقعی اعتبار سے ہے، زمانی اعتبار سے، یعنی لغوی اعتبار سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ابتدائی دور میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تراویح کی، کچھ لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ دوسرے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اور کئی جماعتیں اور انفرادی نمازیں مسجد میں ہوتی تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، کہا کہ اگر یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے جمع ہوں کتنا اچھا ہوگا۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں میں سے آخری رات میں سب کو جمع کیا تھا ایک نماز کے لیے، اور آپ نے ایک امام بن کر سارے مسلمانوں کی، مدینہ میں جو لوگ نماز کے لیے آئے تھے ان سب کی ایک جماعت میں آپ نے امامت کی تھی۔ تو واقعی یہ عمل اگر اچھا تھا تو اللہ کے نبی کو پسند تھا، اسی لیے تو آپ نے کیا، اور ہونا ایسا ہی چاہیے تھا تو آپ نے کیا۔ لیکن آپ ڈرے اس بات سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، تو آپ نے اس ڈر کی وجہ سے وہ اچھا عمل چھوڑ دیا، کیونکہ وہ فرض نہ ہو جائے، فرض ہو گیا تو لوگ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کی امت نہیں کر پائے گی، تو 5 معاملہ آ کے رک گیا تھا۔ اب اور اگر فرض ہو جائے تو امت کے لیے مشقت ہو جائے گی۔ آپ مسواک کا حکم نہیں دیتے تھے لوگوں کو، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر امت پر تکلیف اور مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے امت کو مسواک کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت میں۔ تو آپ ڈرتے تھے کہ امت پر تکلیف نہیں ہو، مشقت نہ ہو، آسانی رہے، آپ رحمت للعالمین سے۔ تو آپ نے آخری جب تیسری رات سب کو جماعت میں نماز پڑھ کے بتایا تو آپ نے اشارہ دیا کہ اصل یہ ہے، جماعت مطلوب ہے، اسی لیے آپ نے وہ کیا۔ لیکن پھر آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ انتظار میں تھے، آپ کیوں نہیں آئے چوتھی رات میں؟ آپ نے کہا مجھ پر تمہارا رات میں نماز میں انتظار کرنا میرا مخفی نہیں تھا، لیکن میں ڈرا اس بات سے کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، تو میں نہیں نکلا۔ تو آپ کا چوتھی رات کو نہ نکلنا نماز کے لیے، جماعت کے لیے، ایک مجبوری کی وجہ سے تھا، ایک ڈر کی وجہ سے تھا کہ کہیں اللہ کی طرف سے اس کی فرضیت کا حکم نہ آ جائے، کہیں وحی نازل نہ ہو جائے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی پڑھتے رہو، جماعت سے پڑھو، یہ بھی نماز فرض، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب تو وہ بات نہیں ہے، اب تو وحی کا سلسلہ رک گیا، اور پڑھنے کی نماز کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک جماعت سے نہ پڑھا جائے، الگ الگ یا الگ الگ جماعتوں میں پڑھیں، یا پھر ایک جماعت سے پڑھیں۔ دونوں میں بیسٹ کیا ہے؟ وہ طریقہ ہے جو نبی کا ہے، لیکن نبی نے تو 3 رات پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز پڑھی۔ اب مہینہ بھر پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ تو انہوں نے مہینے بھر کے لیے جاری کر دیا۔ اب مہینے بھر پڑھنا پریکٹیکلی نبی کے زمانے میں نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی اصل نبی کے عمل میں موجود تھی۔ ویسے ہی جیسے عاشورے کی 10ویں کا روزہ تو نبی کے عمل میں ہے، 9ویں کا عمل میں نہیں ہے، لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں؟ 9 10 دونوں رکھتے ہیں۔ تو نبی کے عمل میں وہ چیز نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند وہ عمل تھا، آپ نے نیت اس کی تھی۔ تو جو نبی کو پسند ہے وہ بھی دین ہے، جو نبی کو پسند ہے وہ بھی دین ہے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نعم البدعۃ ہذہ، تو 2 لفظ استعمال کیے، کہا نعم اچھا ہے، تو نبی کو پسند ہے تو معلوم ہوا اچھا ہے، اسی لیے تو جمع کیا۔ لیکن بدعت کہا یہ نیا معاملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے زمانے میں پورے مہینے کی تراویح جماعت سے تھی نہیں، لیکن نبی کو پسند تھا جماعت سے پڑھنا، تو 3 راتوں میں رکنے کی وجہ 3 راتوں کی گنتی پوری کرنی نہیں تھی، بلکہ چوتھی میں پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، فرض ہو جائے گی۔ تو اصل 30 رات پڑھے تو بھی اچھا ہی ہے، لیکن نبی نے پڑھے نہیں مجبوری کی وجہ سے۔ تو اس اعتبار سے ایک نیا معاملہ ہوا ہے کہ اس زمانے میں نہیں تھا کہ مہینہ بھر پڑھیں، تو یہ نیا معاملہ ہے، لیکن یہ نیا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہونے کی وجہ سے اچھا ہے۔ تو یہ وہ بدعت نہیں ہے جو بری ہے، یہ وہ بدعت ہے
یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل رک گیا ہے. یہ وہ عمل ہے جو نبی سے ثابت ہے لیکن اس کا عمل کیا ہو گیا ہے؟ رک گیا ہے. اور اس طرح سے صورت نبی کے زمانے میں نہیں تھی کہ پورا مہینہ پڑھا جائے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کیسی اچھی چیز ہے جو نئی ہے، جو پہلے نہیں تھی، پورا مہینہ پہلے نہیں تھا. دیکھیے جماعت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنائی، ایک امام باقی مقتدی. حضرت عمر نے یہی کیا، ایک جماعت کی، تو یہ اچھا ہے، یہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورا رمضان تراویح پڑھنا کیا نبی سے ثابت نہیں ہے؟ آپ نے کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو پورا رمضان ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے. تو پورا رمضان قیام کرنا بھی اچھی چیز ہے، جماعت سے قیام کرنا بھی اچھی چیز ہے. لیکن اب یہ دونوں مل کے نبی کے زمانے میں پورا مہینہ نہیں تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ پورا مہینہ نہیں کرنا چاہیے تھی، یا پورا مہینہ کریں گے تو مسلمانوں پر مشقت ہوگی، چاہ کے بھی نہیں کیا نبی نے، یہ وجہ تھی اس کی. تو حضرت عمر نے کہا اب تو وہی بند ہو گئی، چلو پورا مہینہ شروع کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ یہ عمل نبی کو پسند تھا لیکن ثابت نہیں ہے. تو وہ عمل جو نبی کو پسند ہو لیکن اس کی شکل نبی کے زمانے میں موجود نہ ہو، شکل کے اعتبار سے وہ نیا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے پرانا ہے. اس جملے کو یاد رکھیے، شکل کے اعتبار سے نیا ہے لیکن اصل کے اعتبار سے پرانا ہے. نبی سے ثابت ہے، نبی کو پسند ہے لیکن نبی نے کیا نہیں. تو اس اعتبار سے اس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت کہا ہے.